بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں میکے میں یا سوسائٹی میں رہتے ہوئے خواتین کی وہ غلطیاں جو انہیں بیوقوف، کمزور اور بزدل بنا دیتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ عزت بنانے میں پوری عمر بیت جاتی ہے اور عزت خراب ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ تو یہاں پر میں وہی غلطیاں ڈسکس کروں گی جن سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس معاشرے میں یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ ایک مضبوط کردار، عزت دار اور مضبوط شخصیت کی مالک ہوں، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں اور لوگوں کے سامنے کمزور نہ پڑیں۔ تو سب سے پہلی غلطی جو ہم میں سے بہت سی خواتین کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہے خود کو عزت نہ دینا۔ یعنی بہت سی خواتین اپنی ذات کو، خود کو عزت نہیں دیتی۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی محفل میں، گیدرنگ میں بیٹھی رہتی ہیں جہاں آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ کی عزت نہیں کرتے اور آپ کی موجودگی سے وہ اچھا فیل بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی آپ اس جگہ پر بیٹھی رہتی ہیں۔ کوئی آپ سے بات بھی نہیں کر رہا ہوتا لیکن پھر بھی آپ خود ہی بولتی جاتی ہیں، اپنے گھر کا یا اپنا کوئی بھی واقعہ یا قصہ سناتی رہتی ہیں، اپنی پسند یا ناپسند کے بارے میں بتاتی رہتی ہیں، اپنی مصروفیات ڈسکس کرتی رہتی ہیں، جبکہ آپ کی ان باتوں میں کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، جبکہ لوگ آپ کی بات سے، آپ کے بولنے سے بور ہو رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ اکثر اوقات تو لوگ بات دھیان سے سنتے بھی نہیں کیونکہ ان کو اس بات میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کو کسی گیدرنگ میں عزت نہیں دی جاتی تو ایسی محفل میں لوگوں سے عزت مانگنے اور ان کی منتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جگہ چھوڑ دیں۔ آپ کو اکیلا ہونا پڑے تو ہو جائیں، مگر کسی سے توجہ کی بھیک ہرگز نہ مانگیں۔ کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ وہ ان باتوں کو فیل نہ کر سکے۔ جان بوجھ کر ان باتوں کو اگنور کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اگر کسی جگہ پر آپ کو بھی اچھا رسپانس نہیں مل رہا تو وہاں سے اٹھ جائیں، زیادہ دیر تک بلا وجہ مت بیٹھی رہیں صرف اس لیے کہ آپ کو وہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں سامنے والے آپ کی موجودگی سے بیزار تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دیجئے، مختصر ترین ملاقات کیجئے، صرف سلام کیجئے، حال پوچھئے اور اللہ حافظ۔ اپنا تماشا مت بنائیے، اپنی عزت خراب مت کیجئے، خود کو عزت دیجئے، کسی کو موقع مت دیجئے کہ وہ آپ کو بے عزت کر سکیں۔ دوسری غلطی جو ہمارے ہاں بہت سی عورتیں کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو غلط لوگوں پر خرچ کرنا۔ تو اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو غلط لوگوں پر مت خرچ کیجئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی قدر نہیں کرتے لیکن پھر بھی آپ سے اپنے کام کرواتے رہتے ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی کام پڑتا ہے انہیں آپ کا نام ہی یاد آتا ہے اور آپ جھٹ سے حاضر ہو جاتی ہیں۔ کام نکلوانے کے بعد پھر سے وہ لوگ آپ سے نظریں پھیر لیتے ہیں، آپ کی نیکی یاد نہیں رکھتے اور آپ کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ آپ ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے بھی ایسے لوگوں کو انکار ہی نہیں کر پاتی اور سالوں تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ آپ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہیں یہ سوچ کر کہ شاید ان کو کبھی میری قدر ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے اشاروں پر مت چلیے۔ لوگ ایسی بے وقوف عورت پر اپنا کام ڈال کر خود آرام کرتے ہیں۔ ذرا ہمت کیجئے، ایسے لوگوں کو انکار کیجئے کہ اب آپ کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے والی نہیں ہیں۔ آپ کوئی کٹ پتلی نہیں ہے کہ لوگوں کے اشاروں پر چلتی رہیں، بلکہ آپ کی اپنی ایک لائف ہے اور اس میں آپ اتنے مصروف ہیں کہ ایسے بے قدر لوگوں کے لیے آپ کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی نمبر 3 ہے ریجیکشن کا خوف۔ خواتین کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے یا پھر سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے اور اسی سوچ کی وجہ سے وہ اپنا کانفیڈنس کھو دیتی ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ سوسائٹی ہو یا جوائنٹ فیملی سسٹم، ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو پسند کرے۔ تو ناپسند کرنے والوں کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو سوچئے جو آپ کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے ڈرنا اور گھبرانا چھوڑ دیں۔ آپ کی یہ سوچ آپ کو اندر سے خوفزدہ کر دے گی اور کمزور بنا دے گی۔ تو ہمیشہ ایک مضبوط عورت بنیں، کسی بھی دوسرے کے لیے اپنے اس اعتماد کو کم نہ کریں جو آپ کو خود پر ہونا چاہیے۔ چوتھی غلطی ہے اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی پرسنل باتیں دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرنا۔ خواتین کی بہت بڑی تعداد یہ غلطی کرتی ہے کہ ہر ایک سے اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنے شوہر کے بارے میں ڈسکس کرتی رہتی ہیں۔ کسی کو بھی آپ کے مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ کیا کیا برداشت کر رہی ہیں، آپ کی زندگی میں کیا کیا پریشانیاں ہیں۔ کوئی بھی آپ کے لیے دل سے فکر مند نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے یا کر سکتا ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو تو مسالہ چاہیے ہوتا ہے جو انہوں نے آپ سے لینا ہے اور آگے دوسروں کو دینا ہے اور مزے لے لے کر آپ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اور پھر اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو جب شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری بات دوسروں کے سامنے کرتی ہے تو شوہر کا اپنی بیوی سے اعتماد اٹھ جاتا ہے
اس طرح بیوی کی اپنی شوہر کے سامنے عزت بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ صدیاں اور عمریں بیت جاتی ہیں اعتماد بنانے میں، اور ایک لمحہ کافی ہے اعتماد خراب کرنے کے لیے۔ تو اپنے شوہر، اپنے بچوں کی پرائیویسی کو پرائیویسی دیجیے، تاکہ آپ کی عزت اور اعتماد قائم رہے، اپنے شوہر کے سامنے بھی اور سوسائٹی میں بھی۔ اس لیے آپ کو اپنی زندگی خود جینی ہے، اپنی زندگی اور اپنے پرسنل معاملات دوسرے لوگوں کے حوالے نہیں کرنے۔ یہ چیز عورت کو مضبوط اور سمجھدار بناتی ہے، جبکہ ایک کمزور عورت اپنی ہر چیز لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہے تو لوگ اسے اپنے مطابق چلواتے ہیں، اس کی زندگی کے فیصلوں میں مداخلت کرنے لگتے ہیں، اسے بیوقوف کہتے ہیں اور اسے اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ ایسی عورت کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے اکثر اپنی گھریلو زندگی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور میں تو صرف دوسروں سے مشورہ لیتی ہوں۔ ایک مضبوط اور سمجھدار عورت اپنے نفع نقصان کو خود بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے اور جانتی ہے کہ اسے اپنی گھریلو زندگی کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ غلطی نمبر 5 ہے اپنی تکلیفوں کا اظہار نہ کر پانا۔ ایک کمزور عورت اپنے آس پاس لوگوں کے رویے اور دی جانے والی تکلیفیں اکیلے سہتی رہتی ہے اور اپنے قریبی اور محبت کرنے والوں کے سامنے بھی ایکسپریس نہیں کر پاتی، اور آخر میں ڈپریشن زدہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہے۔ یہ صورتحال ایسی عورتوں کو اندر ہی اندر کمزور کر دیتی ہے اور ان کی زندگی مشکل بن جاتی ہے۔ غلطی نمبر 6 ہے جذباتی ہونا۔ بہت سی خواتین بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں۔ زیادہ جذباتی ہونا بھی آپ کی شخصیت کو کمزور بناتا ہے، کیونکہ جذبات میں لوگ سوچے سمجھے بنا بہت کچھ بول دیتے ہیں، جس کا بعد میں انہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی مضبوط خاتون بننا ہے تو اپنے جذبات پر قابو پانا ہے، تاکہ آپ کوئی ایسی غلطی نہ کریں، ایسی بات نہ کریں کہ جس کو بعد میں واپس کرنا ناممکن ہو جائے۔ دوسرے لوگ زندگی بھر کے لیے آپ کو باعزت سے بے وقوف کے درجے پر لے آئیں۔ غلطی نمبر 7 ہے اپنی عادتیں بدلنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر آپ میں ایسی عادتیں ہیں جو آپ کو بے عزت کروا دیتی ہیں، بار بار ان کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا جن کی وجہ سے آپ ناکام ہو جاتی ہیں، ایسی عادتیں جن کی وجہ سے لوگ آپ پر اعتبار نہیں کر پاتے، تو ایسی عادتوں کو بدلنے اور خود کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی اپنی غلطیاں، اپنی بری عادتیں خود پر ریلائز ہی نہ ہونے دیں اور اپنی انہی چیزوں پر ڈٹے رہیں، بلکہ اگر کہیں سے کوئی اچھی بات ملے تو اس پر عمل کر کے خود کو امپروو کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ اگر آپ نے سوسائٹی میں آگے بڑھنا اور کچھ نیا سیکھنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ خود کو اپڈیٹ کرنا ہی پڑے گا۔ غلطی نمبر 8 ہے کہ اپنے ویک پوائنٹس کسی کو مت دیجیے۔ جب آپ کسی کو بتاتی ہیں کہ میں اس چیز سے خوش ہوتی ہوں اور اس چیز سے ناخوش ہوتی ہوں، تو یقین جانیے لوگ آپ کو کبھی خوش نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی خوشیوں کو کسی کے ساتھ مت جوڑیے، ورنہ لوگ آپ کی خوشیاں اپنے ہاتھ میں رکھ کر آپ کو پریشان ہی کرتے رہیں گے، اور آپ ایسے لوگوں کے بارے میں ہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہیں گی، اور یہ بھی جان جائیں گی کہ لوگوں کو جن پر آپ نے اعتبار کیا تھا وہی آپ کے دشمن ہیں، آپ کی خوشیوں کے دشمن ہیں۔ اگر آپ کو ایک مضبوط اور کامیاب عورت بننا ہے تو یہ غلطیاں ہرگز نہ کیجیے۔ سیلف کانفیڈنس اور سیلف امپروومنٹ پر کام کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی رہیے۔ خوشیاں اور سکون بانٹیے، خوشیاں اور سکون حاصل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے اور دونوں جہان میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔